تو ایک بڑی غلط فہمی ہے میرے عزیزو کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ 30-40 سال کی زندگی، 20-25 سال کی زندگی کا تعلق تو 70 سال کی زندگی سے ہے، لیکن 70 سال کی زندگی کا تعلق خربوں سال کی زندگی سے اسے کیا تعلق؟ وہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ ایک تو یہ غلط فہمی ہے، اور وہ نقشہ ہمیں اپنی اولادوں میں نظر آتا ہے، گھر کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ 20-25 سال اگر وہ بچہ نہ جائے اسکول کالج میں، بتائیے کیا حال ہوتا ہے، اور کیسا یقین ہوتا ہے کہ اس کی کیریئر تو خراب ہو گیا۔ اور 70-80 سال کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرے، نہ ماتھے پہ بل آتا ہے، نہ کان میں جو رنگتی ہے کہ اس کا خربوں سال کا کیریئر خراب ہو جائے گا۔ اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ آج جس زندگی کے رات دن سے گزر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس رات دن کی زندگی کا تعلق مادی اسباب سے ہے، مادی وسائل سے ہے، زندگی کی ظاہری نقشوں سے ہے، بدن سے نکلنے والے اعمال سے کیا تعلق؟ اس لیے حالات سنوارنا چاہتے ہیں، حالات کے شکوے شکایت کرتے ہیں، حالات پہ تبصرہ کرتے ہیں، لیکن کہیں غلطی سے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ارے میاں میرے اعمال ہی جو غلط ہو گئے، ہم غلط رخ پہ چل پڑے، ہماری زندگی کا نقشہ ہی غلط ہو گیا، ہماری ترجیحات ہی بدل گئی ہیں، ہماری ترجیحات ہی بدل کے رہ گئی ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب احوال بنانے کی فکر کریں گے، حالات سنوارنے کی کوشش کریں گے، اعمال نہیں بدلیں گے تو حالات اور بدتر ہوں گے، حالات اور بدتر ہوں گے۔ ہاں، حالات سنوارنے کا راستہ اللہ نے جو بتایا ہے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اعمال ٹھیک کرنا شروع کر دو، اعمال ٹھیک کرنا شروع کر دو۔ پھر خیال آتا ہے سارے قومی سطح کے حالات میں کیسے بدلوں گا، سب کے اعمال خراب ہیں، میں حالات کیسے بدلوں گا؟ ارے میاں اپنی کائنات سے شروع کر دو نا، اپنی ذات سے شروع کر دو، اپنے گھر سے شروع کر دو، اپنے بچوں سے شروع کر دو، اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر تو اعمال ٹھیک کر لیجئے۔ چراغ سے پھر چراغ جلے گا نا، روشنی سے روشنی پھیلے گی نا، اللہ رب العزت تمہاری زندگی تو ضرور سنوار دیں گے۔ اپنے دائرہ کار کی زندگی ٹھیک ہو جائے، حالات بدلتے ہیں، بدلیں گے، فرد کے بھی بدلیں گے، گھر کے بھی بدلیں گے، نجی زندگی کے بدلیں گے، قومی زندگی کے بھی حالات بدلتے ہیں جب اعمال بدلتے ہیں، جب ظاہر باطن میں اللہ کی فرما برداری آتی ہے۔ کیا اللہ کا واضح قانون ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سبحان اللہ، اگر دھرتی پہ اللہ کی نافرمانی ختم ہو جائے تو اللہ زمین و آسمان کو اپنے برکتوں سے بھر دیں گے۔ جب دھرتی پہ اللہ کی نافرمانی کی نحوست ختم ہو جائے، رہنے والے اللہ سے نافرمانی کر کے دشمنی مول نہ لیں، پھر دیکھیے اللہ کہتا ہے میں زمین و آسمان کو اپنے برکتوں سے بھر دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیب، آدمی نافرمانی کرتا ہے تو رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں رزق تو نافرمانوں کے پاس بہت ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آدمی نافرمانی کرتا تو رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن ہیں، بڑے آدمی فرمایا کرتے تھے رزق سے محرومی کا مطلب یہ ہے یا تو یہ ہوتا ہے کہ رزق چلے ہی جاتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ رزق اتنا گرا ہو جاتا ہے کہ خرید سے ہاتھوں سے خریداری سے مشکل ہو جاتی ہے، یا یہ ہوتا ہے رزق تو بہت ہو جاتا ہے لیکن یہ اس کا چوکیدار رہ جاتا ہے، استعمال نہیں کر سکتا، یہ اس کا نوکر رہ جاتا ہے، فائدہ نہیں اٹھا سکتا، صرف سوپ پی سکتا ہے، صرف سوپ پی سکتا، دیکھ سکتا ہے، کھا نہیں سکتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ زندگی مال کی چوکیداری میں گزری ہے، ایسی گزر گیا، نہ آخرت بنائی،
نہ اس سے لذت ملی، نہ ایمان سنوارا، نہ ایمان کے لحاظ سے بچوں کی تربیت کی، یوں ہی ضائع کر دی زندگی۔ رزق کے اندر نافرمانی سے یہ نحوست آ جاتی۔ تو اللہ کے نبی سچ کہہ رہے، نافرمانی سے رزق میں برکت نہیں رہتی، رزق میں خیر نہیں رہتی، نفع نہیں رہتا، دیکھنے میں بہت نظر آتا ہے۔ جب نافرمانی زندگی سے ختم ہو جائے، اللہ اس رزق کو مبارک فرما دیتے، مبارک فرما دیتے ہیں۔ آدمی اس سے ایمان بھی بچتا ہے، آدمی کی زندگی اصلاح بھی ہوتی ہے، اس کی اولادیں بھی ایمان کی زندگی گزارتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت اسے خاتمہ ایمان نصیب فرما دیتے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ایک بڑا علم دیا ہے کہ اس زندگی کا اگلی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ کھربوں سال کا کیریئر بنانا چاہتے ہو، اس زندگی کو اللہ کی نافرمانی پہ، اللہ کی فرما برداری پہ لے آؤ، اور 60-70 سال کی زندگی سنوارنا چاہتے ہو، اس کا تعلق بھی اعمال سے ہے۔ احوال سنورتے ہیں، اعمال سنورنے سے حالات ٹھیک ہوا کرتے ہیں، اعمال کے ٹھیک ہونے سے جس قدر اعمال انفرادی اجتماعی زندگی کے ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، اللہ حالات بھی سنوارتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی اور اپنے مولا کی بات پہ اعتماد اور یقین نصیب فرما دے، اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔